ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ویسے آگے چلنے سے پہلے دیکھیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کی تھی تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بن جائیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر, تو دیکھیں بن گئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہتے نہیں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے, تو واٹس دا پوائنٹ آف ہیونگ دس ٹائٹل؟ یار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر اس قسم کے سلاٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا تو خیر بڑا سمپل سا جواب ہے نا, آپ تو خیر بڑے تیز ہیں ان چیزوں میں, میں آپ کے ساتھ تو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اس جواب میں. مگر میں اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے. میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ کہیں گے. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ. یہ اٹس این ایگزیکٹو آرڈر, جیسے ایگزیکٹو آرڈر تھا ٹو ریسٹور دا ججز, اس کو کوئی چیلنج نہیں ہوتا, تو یہ اس کو بھی کون چیلنج کریں گے ابھی تو اٹس نو بگ ڈیل. تو یہ میرا خیال رہیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر, اور وہ تو بات ہوتی ہے کرنے کی. انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا صرف تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے, ادروائز سینئر منسٹر اور یہ وہ تو چلتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلے ہی شاید پلان یہ تھا کہ 2 ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے, یہ بھی پلان تھا. اچھا, دوسرا کون بننا چاہتا؟ رہنے دینا, اب جو بنا نہیں تو کیوں اس کا نام لیا جائے. اب یہ آپ نے خود بات کی تو اب بتائیں. نہیں چل آگے نہیں, کل کو بن گیا تو کوئی اور, تو پھر جو نہیں بنے گا وہ کہے گا میرا پتہ کاٹتا تو اسی. ایسا نہ کرو یار, ظلم نہ کرے, لوگوں نے گٹیاں بہ جاتے ہو, نہ کرے. نہیں میں نہیں بیٹھا, مخدوم شہاب الدین صاحب کے گٹوں میں کوئی اور بیٹھا ہے. ہاں وہ تو وہ بیٹھ گئے. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. ریڈی صاحب اب ہم بات کرتے رہے کہ فارمر پرائم منسٹر تھے گیلانی صاحب, کنٹینٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ہیڈ ٹو گو ہوم, ہی واز سینٹ پیکنگ. زرداری صاحب کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگز درخواستیں آئی ہیں, اب بینچ بن گیا ہے, وہ اس کی ہیئرنگ کرے گا. اگر آپ اس کیس کی ججمنٹ پڑھیں تو نہ وہ آرڈر ڈکلیریٹری تھا, اس کے اندر کوئی ڈکلیریشن بھی دی تھی جو ڈوئل آفیسز کا لاہور ہائی کورٹ نے لاسٹ ایئر مئی میں دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صدر صاحب اب ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو ذرا عام لوگوں کے لیے آپ بتا دینا کہ وہ کیا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک پٹیشن آئی تھی کہ صدر صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ آف پاکستان دونوں عہدے نہیں رکھ سکتے, اور ایک عہدہ رکھیں پریزیڈنسی کا اور دوسرا عہدے سے فارغ ہو جائیں, دونوں میں سے ایک چھوڑ دیں. ظاہر ہے پریزیڈنسی تو نہیں چھوڑنی تھی, مگر میں نے یہ کہا تھا ظاہر ہے وہ دوسرا عہدہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس میں جو 4 ممبر بینچ تھا, غالباً 4 ہی تھا نا, 4 ممبر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری ایڈوائس ہے, تو ہماری تجویز ہے یا ہماری ہدایت ہے, آرڈر نہیں, ہم کہ آپ مہربانی کریں, ہمیں احساس ہے کہ پریزیڈنٹ کو سیاسی چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں, اور پریزیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے سے ہی آتے ہیں, تو یہ بات سے ہمیں احساس ہے, اور سیاسی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, مگر کوئی ایسی کنٹروورشل ایکٹیویٹی نہ کریں جس کے ساتھ پریزیڈنسی کا جو لافٹی آرڈر ہے وہ اتنا وہ اس کے اوپر کنٹروورسی نہ ہو. تو ذرا خیال کیجیے گا. اور ساتھ مگر یہ تو ایک بات تھی نا, آرڈر نہیں تھا, تجویز تھی, کہ ذرا خیال کیجیے گا. مگر ساتھ 2-3 اور باتیں تھیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ ایک نیا بینچ بن گیا ہے اس چیز کو ایگزامن کرنے کے لیے, اور اب اس کو اس سے زیادہ سیریسلی لیا جائے گا. اور وہ کیوں لیا جائے گا وہ میں آپ کے بعد میں بتاتا ہوں. مگر اس ججمنٹ کے اندر جو پچھلے سال مئی میں آئی, اس ججمنٹ میں بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں لکھی تھی. ایک چیز تو یہ لکھی تھی کہ یہ آرڈر نہیں ہے, یہ کام جو پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں یہ انلیگل نہیں ہے, انلیگل نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ہم کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس کرو, آرڈر رکو, آرڈر ہے, آرڈر نہیں ہے, ہم تجویز دے رہے ہیں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ان کے پاس امیونٹی ہے. انہوں نے حوالہ پریزیڈنٹس کی امیونٹی کا کیا تھا, اور یہ کیا تھا کہ آرٹیکل 248 کا ذکر کیا تھا جس میں پریزیڈنٹ کو امیونٹی ملتی ہے. ایک اور آرٹیکل ہے جو کہ اب بعد میں ڈسکس کریں گے, جس کا حوالہ اب دیا جا رہا ہے, اس وقت نہیں دیا گیا تھا. وہ ہے آرٹیکل 204. اس میں اندر لکھا ہے کنٹیمپٹ کیسے ہوتی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسی ہوتی ہے. کیونکہ عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو اس لیے آرٹیکل 204 کا ذکر نہیں آیا. مگر آرٹیکل 204 بہت اہم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کنٹیمپٹ کرتا ہے تو پھر سزا ہوگی اس کو. کوئی شخص کا مطلب ہے پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. وکیل یہ کہتے ہیں, آپ جیسے اسمارٹ ایلیکس, آپ جیسے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیسیفک آرڈر ہوتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور جنرل آرڈر کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے. اسپیسیفک آرڈر جو ہوتا ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے جنرل آرڈر کو. جنرل آرڈر ہے اس کا کہ جی آپ امیونٹی ہے, اور اسپیسیفک آرڈر ہے کہ کنٹیمپٹ.
تو اس لیے کنٹیمپٹ اوور رائڈ کرتا ہے جنرل کو. تو اگر یہ کنٹیمپٹ ہو جائے تو پھر وہ والا جو ہے نا امیونٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کور نہیں ہوتی استثناء میں کور نہیں ہوتی, توہین عدالت کور نہیں ہوتی استثناء کے اندر. تو یہ ایک دو آرٹیکلز ہیں 204 اور 248 جس کے اندر کلیش, اور اس میں یہ بڑی ایک رول ہے کہ ایک جو 204 ہے اس قسم کا آرڈر پہلے آئے گا اور 248 بعد میں آئے گا. تو اس کے بیسس کے اوپر اب چیلنج ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کنٹیمپٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ مان نہیں رہے عدالت کی بات, انہوں نے وہ نہیں کیا. تو عرض یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ عدالت کا آرڈر بڑا کلیئر تھا تو یہ کیوں یہ نئی پٹیشنز آئی ہیں. اس میں یہ کہا تھا کہ کوئی انہوں نے خلاف ورزی نہیں, کوئی ایلیگل کام نہیں کیا, نہ ہی کوئی آرڈر کیا تھا. تو یہ کنٹیمپٹ کی پٹیشنز کیوں آ گئی کہ جی وہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں دو عہدے رکھ کے, حالانکہ وہ اس میں لکھا ہی نہیں تھا کہ آپ کریں یا نہ کریں. دوسری بات یہ کہ عدالت نے, ہائی کورٹ نے کیسے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پہلے کم از کم ڈسکس ہی کر لیتے اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کہ اس کے اندر اتنا جواز ہے کہ سنا جائے. ایک ہیئرنگ تو ہوئی ہے میرے خیال میں. نہیں, میرا خیال ہے کوئی مینٹینیبلٹی کی ہیئرنگ نہیں ہوئی, مگر ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو. مگر بات یہ ہے کہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا گیا فار فل فلیجڈ کورٹ. اور وہ 4 ممبر بینچ تھا اور یہ 3 ممبر بینچ بن گئے. 4 ممبر بینچ کی ڈیسیجن کے اوپر 3 ممبر بینچ بیٹھ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آلریڈی پرابلمز آنے شروع ہو گئے آف کریڈیبلٹی. عرض یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, جن لوگوں نے یہ پٹیشنز فائل کی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ پریزیڈنٹ کو انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ابھی میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے ایگزیکٹلی جس کے ساتھ گورنمنٹ ہی نہ رہے, اور یہ جو سارا مسئلہ ہے خط لکھنے کا یہ بھی ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اگر کل کو مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر پریزیڈنٹ صاحب کو کنٹیمپٹ میں لے آئے, اور اگر یہ آرڈر آ گیا کہ آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے, تو پھر کیا ہوگا. پھر وہ امپیچمنٹ شیٹمنٹ چھٹی ہو جائے گی, پریزیڈنٹ کنوکٹ ہو جائے گا کہ آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے. اور کنٹیمپٹ جو ہے وہ سزا ہوتی ہے 30 سیکنڈ کی ہو یا کچھ بھی ہو, آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. اور قانون وہی اپلائی کرتا ہے جو کہ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپلائی کرتا ہے. ممبرز آف نیشنل تو آپ کو بھی وہی ڈسکوالیفیکیشن لگتی ہے. یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ پریزیڈنٹ کو انڈر پریشر لایا جائے. پرائم منسٹر آلریڈی انڈر پریشر ہے. It's closing in on the president and his government, the pressure. اچھا, پھر ڈونٹ یو تھنک صاحب اٹس دا ہائی ٹائم کہ زرداری صاحب اس ساری چیز کو خود ہی پریمپٹ کریں اور الیکشن کال کر دیں. یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینٹی شوڈ پریویل. منی بھائی یہی تو بات ہے, یہی تو پریشر ہے کہ آپ جیسے لوگ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں چھڈو پڑے ساری گلاں الیکشن ہر چیز میں میرے جیسے لوگ آ جاتے ہیں. یار میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ تم ایز یو, آپ جیسے میرے جیسے نوجوان جذباتی جو کہیں گے جی بس. یہی وہ لوگ چاہتے ہیں جو یہ لا رہے ہیں ایسے فلینکنگ موومنٹ, ایک پرائم منسٹر ایک پریزیڈنٹ, کہ آپ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں. یہ وہی آرگیومنٹ ہے. یہی چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے کہ پریزیڈنٹ سوچے ادھروں ہی آ گئے میں تو نکلا, تاکہ یہ قانون کا سہارا ایک دفعہ پھر نہ لینا پڑے ٹو اٹیک دا گورنمنٹ آئیدر دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر. کیونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ انٹینیبل ہو جاتا ہے. تو پریشر ٹیکٹکس انٹینیبل نہیں ہے. دھمکی دینا, گھیراؤ کرنا, دوسرے کو بھگانے کی کوشش کرنی کہ جنگ نہ کرے, بھاگ جائے, شو آف فورس ہے نا. ہاں, شو آف فورس ہے. یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے. ناظرین, بریک کا وقت آ رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ڈسکشن اسی حوالے سے, کچھ ایک دو بہت اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے کرنی ہے. پھر آپ کی کالز بھی کوشش کریں گے ہم شامل کریں, لیکن کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے ہیں جن کی ممبرشپ کو معطل کیا گیا ہے, سسپینڈ کیا گیا ہے. سیٹھی صاحب, اب یہ معاملہ چل رہا ہے ڈوئل نیشنلٹی کا, تو فرح ناز اصفہانی صاحبہ کا بھی آپ کو پتا ہے, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ کل ہیئرنگ ہوئی تھی. جہاں وہ ہیئرنگ ہوئی تھی, وہ اپیل آبویسلی اپیل سٹیج پہ ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ پرنسپل ڈیسیژن سیٹسفائڈ ہو سکے. وسیم سجاد صاحب ہیں, آئی بلیو ہر لائر, وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ وسیم سجاد صاحب نے بات پلیڈ کی تھی کہ اس میں تو پھر اگر دیکھا جائے تو ڈوئل نیشنلٹی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, ججز کی بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن فوری طور پہ یہ کہا گیا کہ نہیں ججز کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے.
تو صحیح ہے نا, ججز کے اوپر یہ قانون نہیں ہے جو کہ ایم این ایز کے اوپر ہے. ممبرز آف پارلیمنٹ کے اوپر آئین بڑے واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آئین ججز کے بارے میں, سول سرونٹس کے بارے میں کہیں نہیں یہ کہتی کہ ڈول نیشنلٹی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اسی بحث کے اندر میں نے جو رپورٹ پڑھی اخبار میں, اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جب بحث ہو رہی تھی تو وسیم سجاد صاحب نے کوئی ذکر کچھ بات کیا تو آگے تھے جواب یہ ملا کہ ہاں مگر ڈیول نیشنلٹی پارلیمنٹیرینز کی ہم کیسے اجازت دیں, پارلیمنٹیرینز تو کمیشنز پہ بیٹھتے ہیں, منسٹرز بن جاتے ہیں, یہاں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. اور تو آگے سے جواب یہ ملا مگر ججز بھی تو ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ججز پہ تو اپلائی نہیں کرتا, اور پھر یہ سبجیکٹ کو چینج کر دیا گیا. تو اس سے میری کو تھوڑی سی کھٹک آئی کہ یار یہ کیا ہے, آئین یہ کہتی ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ ڈول نیشنلٹی نہیں ہو سکتی, اور ججز کا یہ کہنا ہے جو میں نے پڑھا اخبار میں, غلط ہو سکتا ہے تو اگر غلط ہے تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں, مگر جو رپورٹ میں نے پڑھی اور اس میں یہی تھا کہ حوالہ دیا گیا نیشنل سیکیورٹی کا, کہ کیونکہ ایم این ایز نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے سامنے آتی ہیں سیکرٹس, اس لیے ان کے اوپر ان کی لائلٹی کویسچن ہو سکتی ہے, اور کیونکہ ججز کے سامنے ایسی چیزیں نہیں آتی اس لیے ان کی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ وہ کویسچن نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر سوال نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ یار یہ کیا, ابھی حال ہی میں 3-4 کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں ہمارے ججز ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو 3-4 حوالے دے دیتا ہوں. یہ میمو گیٹ کیا تھا, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, اس کے اوپر کمیشن پوری بیٹھی ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے کمیشن ہائی کورٹ ججز کی بنائی اور وہ بیٹھے رہے, اس کے اوپر چیف جسٹسز بیٹھے رہے. اس کے اوپر ایبٹ آباد کمیشن کیا ہے, وہ بھی ججز بیٹھے رہے, اس کے اندر بھی تو جج صاحب ہیں جنہوں نے لیڈ کیا. اس کے علاوہ یہ جو سارا بلوچستان کا مسنگ پرسنس ہے جس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی انوالوڈ ہے, نیشنل سیکیورٹی کے ادارے, ان کی جو کھچائی ہو رہی ہے, وہ سارے نیشنل سیکیورٹی ایشوز, چیف جسٹس صاحب خود اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. آئی ایس آئی کا کیس جو ہے, آئی ایس آئی نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اوپر بھی کیس کھلے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے منیب کہ اگر جج حضرات with due respect to their great honorable lordships, اگر وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے آئین کی پھر اس میں ترمیم کرنی چاہیے کہ ججز بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈول نیشنلٹی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ جس بندے کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے وہ جج نہ رہے, کیونکہ آفس نہیں ہولڈ کر سکتے. بالکل آفس نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اب ججز کیا, سینئر سول سرونٹس بھی, سینئر کو بتا دیں گریڈ اتنے کے اوپر جو سرونٹس ہیں یا فارن آفس کے لوگ ہیں یا فلانے کے لوگ ہیں, وہ ان کی ڈول نیشنلٹی ہو تو ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کو اب ڈیفائن کیا جائے سب چیز کو, صرف ایم این ایز اور ایم پی ایس کے اوپر نہیں یہ چھوڑ دیا جائے. اور مجھے تو پھر حیرانگی اس بات کی ہوئی, تو میرے ذہن میں ایک شک بھی پیدا ہو گیا کہ کیا ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ایسے کوئی ججز ہیں, سرونگ ججز, جن کی ڈول نیشنلٹی. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا, مگر سوال تو کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدھ بھی, تو میرا خیال ہے کہ وہ فوری طور پہ آگاہ کرنا چاہیے. اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو ان جج صاحب کو بالکل ریزائن کر کے مینر آف پرنسپل کے اوپر, یہ نہیں کہ آئین میں لکھا ہے یا نہیں لکھا, اگر آپ نیشنل سیکیورٹی ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی مہربانی کر کے آپ ریزائن کر دیں. اور یہ آپ ریکویسٹ ہم کرتے ہیں, اور انفیکٹ میں سب کی طرف دیکھ کے آرٹیکل 19A کے تحت جو میں نے آج پڑھا, بیکاز میں بہت ایجیٹیٹ ہو گیا, میں نے کہا یار ہم ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, نہ ہی ہمیں رکھنی چاہیے سینئر جرنلسٹس کو. تو یہ جج حضرات ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, اللہ رحم کرے کہ کسی جج کی ڈیول نیشنلٹی ہو, مگر اگر ہے تو آرٹیکل 19 کے تحت میں ایک پٹیشن کر رہا ہوں آن سکرین کہ ہمیں بتایا جائے کہ کسی جج کی بھی ڈیول نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ججز بھی اب نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ہولڈ فورتھ کرتے ہیں. سو یعنی کہ وہ 19A ویسے کافی وہ پرٹیکولر 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے, تو آئی گیس اتنی انفارمیشن تو ملنی چاہیے. لیکن بالکل ملنی چاہیے, اتنی انفارمیشن تو ملنی نہیں, تو ویسے بھی مل سکتی ہے, ویسے بھی مل سکتی ہے, لیکن آئی بلیو اگر میرا خیال ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, مگر یہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, obviously he'll take note of it. سیٹھی صاحب میرے خیال میں ہم کافی ایشوز ہیں, لیکن کالز کا ہمارے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے ہمارے ویورز کا. کالز سے شروع کرتے ہیں. ابراہیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے حال ہے, خیریت ہے؟ جی ابراہیم صاحب. جی مہربانی. سیٹ صاحب السلام علیکم. السلام جی. سیٹ صاحب ابراہیم خود سے بات کروں لڑکانہ سے. اچھا جی. سیٹ صاحب میں نے تو آپ کو بہت عرصے جانتا ہوں, چھوٹا سا آپ کا نام میں نے سنا تھا فرسٹ ٹائم سیٹھی جب آپ جیل میں تھے ناصر حکومت صاحب میں. سیٹ صاحب میرا یہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی تب سے اس کو تو کتنی مشکل تو تھی, لیکن ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کو نائل قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد آصف زرداری نے اپنا پیپلز پارٹی کا دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا اور اپنے اتحادیوں کے تعاون سے اس کو بھی الیکٹ کروا لیا,
لیکن اب اگر اس کو سپریم کورٹ پھر بلاتی ہے، پھر اس کو یہی پروسیڈنگس کا آرڈر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ خط لکھیں، اور یہ خط نہیں لکھتے، اگر یہ بھی خدا نہ خواستہ نااہل ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسرا پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم لانے میں کیا یہ مارکا بھی زرداری سطح کر سکیں گے تاج تعاون کے ساتھ کہ نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے اگر جیسے صورتحال ہے زرداری صاحب تو کریں گے، کسی کو کھڑا تو وہ کر دیں گے، مگر میری دعا ہے، امید ہے، خواہش ہے کہ یہ سٹیج نہیں آنی چاہیے۔ اب پہلے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے، ہو گیا بہت ایک، اب اگر خط کی بات ہے تو خود ہی سپریم کورٹ لکھ دے، یہ میری ناقص رائے ہے۔ اور اگر نہیں میری درخواست، ایڈوائس اگر یہ نہیں مانی جاتی اور وہ سپریم کورٹ کر ہی دیتا ہے، دوسرے کو بھی چھٹی کرا دیتا ہے، تو پھر میری زرداری صاحب سے درخواست ہوگی کہ بس کریں، اب آپ تیسرا پرائم منسٹر کی چھٹی مت کرائیں، آپ الیکشن کال کر لیں، میاں صاحب کے ساتھ بیٹھیں، میاں نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کو دعوت دیں، بلائیں، میجر پارٹی سب بیٹھیں اور ایک انٹریم حکومت کی بات کریں، ایک ڈیٹ الیکشن کی دیں، ایک نیا چیف الیکشن کمشنر، مل جل کے سب، تاکہ ہم اس سسٹم کو بچا سکیں، صاف کر سکیں اور آگے کوئی کنٹروورسی نہ ہو اور آگے قافلہ کو آگے بڑھائیں۔ ابراہیم احتشام صاحب ہیں سانگڑ سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، احتشام بات کر رہا ہوں شہداد پور سے۔ جی جی السلام علیکم۔ سر نجم صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی بات کریں۔ اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ سر یہ آپ کہاں تک دیکھتے ہیں کہ کون سے منتھ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ بس یہی سوال ہے؟ جی سر، میرے دو سوال ہیں آپ جی دوسرا کیا ہے جی؟ اور سر یہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ سر چیف جسٹس صاحب جو ہیں کہ ہمارے ہیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سوئس بینک کو خط نہیں لکھا، پی ایم صاحب نے خط نہیں لکھا۔ ہمارے دوسرے بھی ایشوز ہیں، لائک ابھی ہمارے رین فال کا اتنا بتایا ہوا ہے کہ اتنے ڈرینیج کا کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہوا ہے پورے آل اوور دا پاکستان۔ اس کے بھی ہم کائنڈلی ان سے چیف جسٹس صاحب سے پولائٹلی ریکویسٹ کریں گے ان پہ کوئی وہ لیں گے، ایکشن لیں۔ بڑی مہربانی۔ الیکشن کب ہوں گے میں نے تو الیکشن کال نہیں کرنے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے، مگر الیکشن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس سال ہو جانے چاہیے۔ بڑا مشکل ہوگا زرداری صاحب کے لیے یہ پورا سال کھینچنا، تو اس سال کے لگ بھگ اینڈ کے لگ بھگ سے پہلے ہی ہونے چاہیے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں ہو جائیں، تو 4 نہیں تو 5 مہینے یا 6 مہینے میں ہو جانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ چیف جسٹس صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صرف چیف جسٹس صاحب نہیں، وہ تو خیر بہت عوام میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے بہت سے ایکشنز لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور تھوڑی سی توجہ دوسرے ایشوز کے اوپر بھی دی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر جس میں لوگوں کی چھٹیاں کروائی جا رہی ہیں، تو مگر میں سمجھتا ہوں آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے، انہیں احساس ہوگا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، عام جسٹس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بہت توجہ وہ دے رہے ہیں حکومتوں کی طرف اور انصاف کی طرف، عوام کے انصاف کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے، کیسز پائل اپ ہو رہے ہیں، اور ہماری یہ امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی جسٹس کے لیے کچھ توجہ وہاں دیں گے۔ اصلی جسٹس وہ ہے، یہ قانونی باتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اس سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، وہاں کچھ ریلیف ملنی چاہیے۔ میاں طاہر صاحب ہیں جی، میاں طارق صاحب ہیں کراچی سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی طارق صاحب، کیا حال ہے سر، خیریت ہے؟ بات جی چل رہا ہے۔ اچھا حکم جی، حکم عرض نہیں، عرض ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی عمر کے اندر کے جب 77 سے لے کے جی السلام علیکم جی سر، کیا حال ہے، خیریت ہے سر؟ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی سے ٹی وی کی آواز ایسا کر دیجیے آپ مہربانی کر کے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور ذرا جی جی ایسے ہے نجم سیٹھی صاحب، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ 77 سے لے کے آج تک جو پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے جی، اور اس کے روشنی میں آرمی کو بھی دیکھتا رہا ہوں کہ آرمی کس طریقے سے ملک میں آتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ کیا یہ نیا تجربہ آرمی کرنے کی تیاری تو نہیں کر رہی کہ یہاں پر صرف قاضی کورٹ لگائے جائیں اور ایک نیا تجربہ کیا جائے؟ کیا کہ ہمارے ملک کے اندر جب آرمی آتی ہے کہ نئے تجربے ہی کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا اور اپنی اس شو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور کوئی انٹرم عبوری حکومت بنا لی جائے ٹیکنوکریٹس کی، جس میں کوئی سال 1.5 سال 2 سال کے لیے اس کو چلایا جائے تاکہ اس ملک کے مسائل جو ہیں جو کہ الیکٹڈ حکومت نہیں حل کر سکتی کیونکہ ان پاپولر میجرز ہوتے ہیں، وہ لیے جائیں اور پھر راستہ صاف کر کے پھر ایک الیکشن کروائی جائے۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں خوفزدہ ہوں
کہ یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کیا باتیں کے پیچھے کیا ہے آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دیکھیے میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. سازش کرنا بھی کوئی چاہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر سویلینز اکٹھے ہو جائیں تو. قیدی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.